أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على نبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات پڑھنا. ایک گزارش ہے، یہ پنکھا بند ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ لیجیے. عزیزان محترم، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 42. بہت سارے مطالب، بہت سارے مفاہیم اور بہت سارے پیغامات یہ چھوٹی سی آیہ کریمہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کو سدھرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا ہے. اگر انسان چاہے تو ایک لمحہ کافی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر قرآن مجید جو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اگر ہم اس کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ کریں، جن آیتوں کی تلاوت کریں ان کو سمجھتے بھی رہیں، تو کہیں نہ کہیں کسی موڑ پر زندگی کے انسان کو اس تلاوت کی ہوئی آیت کا سہارا ضرور ملے گا کہ جہاں انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ ہمارے یہاں رسماً قرآن طاقوں پر رکھا رہتا ہے. صرف 1 مہینہ قرآن کی بہار رہتی ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ 1 قرآن ختم کر لیں، 2 قرآن ختم کر لیں. جتنا ختم کر لیں گے اتنا مردوں کو بخشوا دیں گے. در حقیقت قرآن کی وہ اہمیت ہمارے درمیان نہیں ہے جو اہمیت قرآن کی ہونا چاہیے. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، لہٰذا اس سے ہدایت ہمیں لینا چاہیے. اور تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں جس کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. صرف اشارتاً جو ہے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایسے وقت ہیں، ایسے لوگ گزرے، ایسے واقعات ہیں جنہوں نے ساری زندگی چوری کی، ڈاکہ ڈالا، غلط کام کیا، برے کام کیے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی ایک موڑ پر
صرف 2 چیزوں سے متاثر ہو کر کے ایک لمحے میں ان کی زندگی بدل گئی، یا معصوم کا کردار سامنے آیا یا قرآن کی آیت کی تلاوت سنی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہی 2 چیزیں ہیں جو زیادہ تر لوگوں کے اصلاح کا سبب بنی ہیں۔ اور میں نے کہا کہ وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں اس چیز کو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم قرآن سے ہدایت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا ہوگا۔ لہٰذا میں نے کہا کہ جب سمجھ کر کے پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی آیت پر رکنے کا دل کرے گا، کسی آیت کو بار بار پڑھنے کا دل کرے گا، کسی آیت کے ترجمے اور مفہوم کو سمجھنے کا دل کرے گا۔ لیکن یہ کب؟ جب آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، اس وقت جو ہے یہ اثر پیدا ہوگا، ورنہ صرف تلاوت کا برکت ہے اور جو چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں وہی ہے، باقی ہدایت جو اصل ہے وہ نہیں ہے۔ لہذا اس آیے کریمہ میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ دیکھو حق کو باطل کے ساتھ شامل نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو چھپاؤ نہیں اگر تم جانتے ہو۔ اب آپ غور کریے اس آیے کریمہ میں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ شامل نہ کرو، دوسری چیز یہ ہے کہ حق کو چھپاؤ نہ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر تم جانتے ہو۔ آج اگر سماج پر نظر کریں تو ہمارے سماج میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس آیے قرآنی کے خلاف ملیں گی۔ حق کو باطل کے ساتھ شامل بھی کیا جا رہا ہے، حق کو جانتے ہوئے چھپایا بھی جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ تو قرآن تو ہدایت کے لیے آ رہا تھا، لیکن تلاوت صرف کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نہ جانے کتنی آیات قرآنی کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں۔ لہٰذا آج ہمارے سماج میں یہی ہو گیا ہے۔ لہذا یہ کام اگر پیغمبر کرنا چاہتے، تھوڑی سی تمہید کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا، اگر یہ کام پیغمبر کرنا چاہتے تو پیغمبر کے لیے بڑا آسان کام ہوتا، پیغمبر کو اتنی مصیبت، صعوبت اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا، پیغمبر کو بڑا آسان کام ہوتا۔ کیسے ہوتا؟ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے پیغمبر نے اپنے کردار کو پیش کیا، اپنے منصب کو نہیں، اپنے عہدے کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، بلکہ اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ پہلے میرے کردار کو پہچانو، پہلے مجھے جانو، پہلے میرے کردار کو جانو۔ جب انسان کردار سے متاثر ہوتا ہے تو منصب کو بھی انسان قبول کر لیتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سماج میں بہت سے کچھ منصب ایسے ہوتے ہیں جب کسی کو دیے جاتے ہیں تو اس پہ بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے آدمی کو دے رہے ہو، 1 نمبر کا جھوٹا آدمی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ایسے آدمی کو یہ منصب نہیں دینا چاہیے، ایسے آدمی کو یہ عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے ہی سماج میں کچھ لوگ دینا چاہتے ہیں اور ہمارے ہی سماج میں کچھ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے انسان کو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کردار اس کا اچھا نہیں ہے۔ لہذا پہلے پیغمبر نے 40 سال، کہنا میرے لیے آسان، سننا آپ کے لیے آسان، 40 سال کم نہیں ہوتا ہے، 40 سال کم نہیں ہوتا ہے۔ 40 سال کے بعد انسان کو اپنی حتمی موت کا انتظار کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ وہ فصل ہو جاتی ہے کہ جو کاٹے جانے کے قابل ہو جاتی ہے 40 سال کے بعد۔ 40 سال کا وہ عرصہ پیغمبر نے جہاں اپنا کردار پیش کیا،
اور جہاں پر کوئی اچھائی نہیں تھی، کوئی نیکی نہیں تھی، ایسے سماج میں، ایسے ماحول میں، آج جو ہمیں ماحول کا بہانہ دیا جاتا ہے، سماج کا بہانہ دیا جاتا ہے، توجہ کیجئے، مسجد اور امام باڑے میں رہ کر کے متقی پرہیزگار بن جانا آسان کام ہے، اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بگڑے ہوئے سماج میں رہ کر کے متقی پرہیزگار بن جانا یہ انسان کا کمال ہے۔ لہذا بگڑے ہوئے ماحول میں ہی تو پیغمبر نے اپنا کردار جب پیش کیا تو وہی بگڑے ہوئے لوگ پیغمبر کو امین کہہ رہے ہیں، پیغمبر کو صادق کہہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیغمبر کو امین اور صادق کہہ رہے ہیں۔ جب پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہی لوگ جو پیغمبر کو امین اور صادق کہہ رہے تھے وہی پیغمبر کے خلاف ہو گئے۔ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پیغمبر کے خلاف ہوئے، مگر پیغمبر کی امانت داری کے خلاف نہیں ہوئے، پیغمبر کی صداقت کے خلاف نہیں ہوئے، پیغمبر کے کردار کے خلاف نہیں ہوئے، پیغمبر کے مشن کے خلاف ہوئے۔ جو کر رہے ہیں، چونکہ پیغمبر کے مشن سے ان کے اوپر ضرب پڑ رہی تھی، لہذا اس کے خلاف ہوئے، کردار کے خلاف پیغمبر کے نہیں ہوئے۔ پیغمبر کو تب بھی وہ امین اور صادق مان رہے تھے۔ تو ایسے ماحول میں جہاں اتنا بہترین ماحول پیغمبر نے بنایا کہ اپنے آپ کو امین اور صادق جو ہے کہلوایا، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، کیا پیغمبر کے لیے یہ آسان کام نہیں تھا کہ 40 سال کے بعد پیغمبر لوگوں سے یہ کہتے کہ دیکھو جہاں تم لات کی عبادت کر رہے ہو، عزا کی عبادت کر رہے ہو، حبل کی عبادت کر رہے ہو، آؤ کبھی ہمارے خدا کو بھی سجدہ کر لو۔ توجہ کیجئے گا، بہت اہم پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آؤ کبھی ہمارے خدا کو بھی سجدہ کر لو۔ چلو ٹھیک ہے، تم لات عزا حبل کو سجدہ کر رہے ہو، ان کی عبادت پرستش پوجا کر رہے ہو، کرتے رہو، آؤ کبھی کبھی ہمارے خدا کو بھی سجدہ کر لو۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر وہ لوگ عقیدتاً نہ صحیح، اخلاقاً تو ضرور سجدہ کر لیتے یا نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جو لوگ پیغمبر کو امین مان چکے ہیں، صادق مان چکے ہیں، اگر عقیدتاً نہ صحیح تو اخلاقاً وہ ہے اللہ کے سامنے سجدہ کر لیتے۔ لیکن پیغمبر نے سماج میں کبھی بھی اپنا دوہرا کردار نہیں رکھا۔ ایک کردار پیغمبر نے رکھا، ٹھیک ہے تم مجھے امین مانتے ہو، صادق مانتے ہو، بڑی عزت میں نے سماج میں بنائی، بڑا معاشرے میں بڑی عزت میں نے بنائی۔ کچھ لوگ یہی تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے سماج میں اتنی عزت بنائی ہے، معاشرے میں اتنا اپنا مقام جو ہے بنایا ہے، بلند مقام بنایا ہے، کہیں ہم نے یہ بات کہہ دی تو لوگوں کو برا نہ لگ جائے، کہیں سماج میں ہماری عزت چلی نہ جائے، ختم نہ ہو جائے۔ آج یہی تو ہے سب سے بڑا مسئلہ کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم نے بڑی مشکلوں سے یہ عزت بنائی ہے۔ لیکن پیغمبر نے دعوت دی تو یہ کہہ کر کے دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ توجہ کیجئے گا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو نجات ملے گی۔ یعنی کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ؟ یعنی پہلے کہو لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، پیغمبر یہ پیغام دے رہے ہیں، پہلے یہ کہو۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی پہلے لات کو چھوڑو، عزا کو چھوڑو، حبل کو چھوڑو، غیر خدا کی پرستش کو چھوڑو، اس کے بعد اس کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ یہ کام سب سے مشکل تھا پیغمبر کے لیے، یہ لا الہ جو ہے یہ سب سے مشکل کام تھا۔
کہ لات و عزا اور حبل کی عبادت سے ان کو ہٹا دینا، لیکن پیغمبر نے اپنا دوہرا کردار سماج میں نہیں رکھا، ایک کردار وہ یہ نہیں رکھا کہ چلو یہ بھی خوش رہیں یہ بھی خوش رہیں۔ آج ہمارے سماج میں یہی تو ہے کہ ہم ہر ایک کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر ایک خوش رہتا نہیں ہے۔ رکھنا سب کو چاہتے ہیں، ہمارے 8ویں امام نے فرمایا بھی ہے کہ ہر ایک کو خوش رکھو، رکھو نہیں، امام نے کہا، امام نے کہا خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ کوشش کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک تم سے خوش نہیں رہے، صرف تم کوشش کرو۔ تو پیغمبر نے یہ نہیں کیا کہ یہ بھی خوش رہیں یہ بھی خوش رہیں یہ بھی خوش رہیں، ہاں نہیں، پیغمبر نے ایک کردار رکھا، چاہے سب ناراض ہو جائیں مگر وہ خوش رہے، وہ خوش رہے۔ لہذا کہا لا الہ، لہذا اگر اس کی وحدانیت کا پہلے اقرار کرو، اس کے بعد سجدے میں سر رکھنا۔ پہلے لات کا انکار کرو، عزا کا انکار کرو، حبل کا انکار کرو، ان کی عبادت چھوڑو، ان کی پرستش چھوڑو، اس کے بعد جو ہے اس خدا کے سامنے، اس معبود کے سامنے سر کو اپنے سجدے میں رکھ دینا۔ جو کر رہے ہیں آپ، لہذا پیغمبر کا کردار ہمارے لیے نمونے عمل قرار دیا گیا ہے۔ آج ہمارا سماج قرآن سے کتنا دور چلا گیا، آج ہمارا سماج سیرت پیغمبر سے کتنا دور چلا گیا، اس کا جائزہ ہم کبھی لیتے ہی نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا پیغمبر نے کبھی سب کو خوش رکھنے کی کوشش نہیں کی، پیغمبر نے صرف اپنے اللہ اور اپنے خدا کو خوش رکھنے کی کوشش کی۔ لہذا پہلی آواز قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن نے بھی کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبی، اور اللہ کے آخری نبی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں اسی آیے قرآنی کو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ محمد اللہ کے رسول آخری نبی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ ان کے بعد کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ لہذا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ یہ آخری رسول ہے، یہ آخری نبی ہے، اب اس کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اس کو بھی نبی مانے تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا رہا ہے، باطل کو حق کے ساتھ ملا رہا ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ دیکھو حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہیں، شامل نہیں کرنا۔ لہذا ان کو بھی نبی مان لیا، ان کو بھی نبی مان لیا، لہذا یہ کیا ہوا؟ جھوٹ کو سچ کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے، لہذا وہ صاحب ایمان نہیں کہلایا جا سکتا۔ نبی اسی کو ماننا ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے، اللہ کی توحید کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے ہمیں پیغمبر نے بتایا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لات عزا اور حبل کا انکار کرو، پھر اس کی وحدانیت کا اقرار کرو۔
سارے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا انکار کرو. جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا رسول ہے، نبی ہے، اسے نبی اور رسول مانو، کہ جس رسول کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے علی کی ولایت کا اقرار کرو. جو کر رہے ہیں بر محمد وآل محمد صلی اللہ. اب علی کی ولایت کا اقرار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب بات تو سمجھ میں آ رہی نا آپ کو. علی کی ولایت کا اقرار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اور کو شامل نہ کرو. اب یہ سمجھنا آپ کا کام ہے. علی کی ولایت کا اقرار کا مطلب جیسے لا الہ الا اللہ، جیسے محمد رسول اللہ، ویسے علی کی ولایت کا اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو شامل نہ کرو، ورنہ پھر وہی ہو جائے گا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ یا باطل کو حق کے ساتھ شامل نہ کرو. قرآن منع کر رہا ہے. اور کیا نہ کرو؟ حق کو چھپاؤ نہ. آج ہمارے سماج میں حق کو کتنا چھپایا جا رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. ہر کوئی جو ہے شکوہ ریز ہے کہ انہوں نے ہمارا حق چھین لیا، انہوں نے ہمارا حق چھین لیا. کیوں؟ حق کو چھپایا جا رہا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ حق کو چھپاؤ. اگر تم جانتے ہو تو حق کو چھپاؤ نہ. لہذا علی ولی اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے، علی کی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو اس میں شامل نہ کیا جائے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں سماج میں جو مولا علی کو بھی اللہ کا ولی کہتے ہیں اور ولیوں کا ولی کہتے ہیں. ہمارے یہاں علی ولی اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف علی ولی ہے، صرف علی. لیکن دوسروں کے وہاں، یہاں سے یہ بات سمجھیے کہ شیعت اور ہے اور صوفیت اور ہے. ان کے وہاں چلے جائیے، خانقاہوں سے کیا آواز آتی ہے؟ علی اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، یہ ساری آواز آتی ہے. اور اس سے ہم متاثر بھی ہوتے ہیں، ہم کھنچتے بھی ہیں ان کی طرف. مولا علی کا نام لیا جا رہا ہے، مولا علی کو کہا جا رہا ہے اللہ کے ولی ہیں، توجہ کر رہے ہیں. لیکن ان کی نظر میں علی کے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو سڑک کے کنارے لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، وہ جو میدان میں ہے وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، وہ جو شہر کے بیچوں بیچ میں ہے وہ بھی اللہ کے ولی ہیں. مگر فرق یہ ہے کہ علی تمام ولیوں کے ولی ہیں. یہی بات جو ہے ہمارا دل جیت لیتی ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ولی کوئی ہے تو انما ولیکم اللہ ورسولہ. قرآن تو حصر کر کے کہہ رہا ہے کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. محمد وآل محمد صلی اللہ. انما کا مطلب ہی یہی ہوا، بس اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ ولی ہے. لہذا ہمارے یہاں ولی صرف مولا علی ہے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو،
پہلی چیز یہ ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو شامل نہ کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، شامل نہ کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حق کو چھپاؤ نہ اگر تم جانتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، صرف یہاں پر اگر میں رک جاؤں تو شاید مجلس یہاں پہ ختم ہو جائے، لیکن میں اشاروں میں بات کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم جانتے ہو تو حق کو چھپاؤ نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم جانتے ہو کہ آسمان کا شامیانہ لگانے والا اللہ ہے تو بیان کرو، چھپاؤ نا۔ اگر زمین کا فرش بچھانے والا اللہ ہے تو بیان کرو، چھپاؤ نا۔ اگر فرشتوں کو خلق کرنے والا اللہ ہے تو بیان کرو، چھپاؤ نا۔ اگر ہواؤں کا چلانے والا اللہ ہے تو بیان کرو، چھپاؤ نا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور اگر کوئی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا ہو تو بیان کرو، چھپاؤ نا۔ محمد جس راستے پر چلے بیان کرو، چھپاؤ نا۔ محمد نے جہاں قیام کیا بیان کرو، چھپاؤ نا۔ محمد نے جس در پر جا کر کے سلام کیا بیان کرو، چھپاؤ نا۔ اس کا مطلب سمجھے؟ لَتَكْتُمُ الْحَقَّ، بیان کرو، چھپاؤ نا۔ محمد جس کی گود میں پلے بیان کرو، چھپاؤ نا۔ قرآن یہی تو پیغام دے رہا ہے۔ خانہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے، اگر تم جانتے ہو تو بیان کرو، چھپاؤ نا۔ گہوارے میں کلہ اژدر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اگر تم جانتے ہو تو بیان کرو، چھپاؤ نا۔ ابن ملجم نے مولا علی کے سر پر ضربت لگائی، اگر تم جانتے ہو تو بیان کرو، چھپاؤ نا۔ اور جس نے ابن ملجم کو بھیجا، اگر تم جانتے ہو تو بیان کرو، چھپاؤ نا۔ امام حسن کو جس نے زہر دیا، اگر تم اس حاکم شام کا نام جانتے ہو تو بیان کرو، چھپاؤ نا۔ سیدہ کا قاتل کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بیان کرو، چھپاؤ نا۔ یہ ہے قرآن کی آواز۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو چھپاؤ نا۔ اگر تم جانتے ہو تو بیان کرو۔ محمد کس کی آغوش میں پلے، بیان کرو۔ سیدہ کا قاتل کون ہے، بیان کرو۔ اب ہمارے ہاں سماج میں یہ کہا جاتا ہے کہ مولا علی نے تو کوئی احتجاج ہی نہیں کیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اب میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، شاید آپ تک بات پہنچ جائے۔ اگر مولا علی نے احتجاج نہیں کیا تو پھر آپ کیوں بولتے ہیں؟ پھر آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ جب مولا علی نے احتجاج نہیں کیا تو پھر ہمیں اور آپ کو بھی احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولا علی نے احتجاج کیا، اور اتنا زوردار احتجاج ہوا کہ اس راہ ولایت میں، دفاع ولایت میں سب سے پہلے شہید ہونے والی شہیدہ جناب شہزادی کونین ہے۔ وہ احتجاج کا نتیجہ ہی تو ہے شہادت بی بی کی۔ کون کہتا ہے کہ احتجاج نہیں ہوا؟ اگر احتجاج نہیں ہوا تو پھر شہزادی کی شہادت کیسے ہوگی؟ عزیزو، احتجاج ہوا، اور پوری طریقے سے احتجاج ہوا، اور جناب سیدہ نے دفاع کیا ہے
ولایت کا، اور دفاع ولایت میں شہزادی کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے کہ مولا علی کی جو ولایت ہے وہ ولایت مطلقہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی میں نے کہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ شامل نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے۔ علی کو جو ولایت ملی ہے یہ ولایت مطلقہ ہے۔ مطلقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کروں، بزرگ تو سب جانتے ہیں۔ مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضد نہ ہو۔ جیسے میں آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ کے بہت سے صفات ہیں جو مطلق نہیں ہیں۔ یہ ولایت مطلقہ کا مطلب آپ سمجھیے کہ مولا علی کی ولایت مطلقہ، اور وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ جملہ آیت کا یاد رکھیے۔ مطلق یعنی کیا مطلب؟ کہ جس کی کوئی ضد نہ ہو۔ ہم نے کہا اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ کی جو یہ صفت ہے یہ مطلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کی ضد ہے۔ ضد کیا ہے؟ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ لہذا اللہ کی جو یہ صفت ہے رحمان و رحیم، یہ مطلق نہیں، اس لیے کہ اس کی ضد قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ وہ قادر مطلق ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ قادر مطلق، تو یہ جو قادر جو اس کی صفت ہے یہ مطلق ہے۔ قادر کی ضد کیا ہے؟ مجبور ہونا، طاقت نہ رکھنا، قدرت نہ رکھنا، یہی ہے نا قادر کی ضد۔ تو اللہ مجبور نہیں ہے، لہذا یہ قادر جو ہے یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو مطلق ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں قادر مطلق۔ جو کر رہے ہیں اللہ عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، اس کے پاس علم ایسا ہے کہ جس کی ضد نہیں ہے۔ علم کی ضد کیا ہے؟ علم کی ضد ہے جہل، اور اللہ کے پاس جہل نہیں پایا جاتا، لہذا یہ علم بھی کیا ہے؟ اللہ کی مطلق صفت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کہاں تک میں آپ کو گناؤں؟ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو جس کی کوئی ضد نہ ہو، تو علی کی ولایت مطلقہ کا بھی مطلب یہی ہے کہ جس کے مقابل میں کوئی نہ ہو۔ جو کر رہے، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو شامل نہ کرو، نہ کرو باطل کے ساتھ۔ لہذا مولا علی نے احتجاج کیا ہے اپنے حق کے سلسلے میں، دفاع کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ وہ ولی جو معراج میں پردے کے پیچھے سے بولنے والا، وہ علی جب رسول نے آسمان پر دیکھا کہ جو جنت کے منبر پر بیٹھ کر کے فرشتوں کو خطاب کر رہا ہے، اس علی نے کہ جس کی حد کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، جب ایک بوڑھے کو منبر پہ دیکھا تو علی سے برداشت نہیں ہوا۔ احتجاج، علی نے جب منبر پہ بوڑھے کو دیکھا، سمجھ رہے نا، علی سے برداشت نہیں ہوا۔ اور علی کا بڑا مشہور جملہ ہے، علی اس منظر کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکے، اور ایک جملہ کہا جو آج بھی موجود ہے، مولا علی کا وہ جملہ کہا، اس کا منبر پہ دیکھنا میرے لیے ایسا تھا
جیسے کسی کی آنکھوں میں خس و خاشاک ہو یا گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پڑھیے نہج البلاغہ، صرف قرآن ہی مہجور نہیں ہے، نہج البلاغہ بھی مہجور ہے۔ پڑھیے مولا نے کیا کہا۔ جس کو منبر پہ دیکھا، دیکھنے کے بعد اس بوڑھے کو مولا یہ کہہ رہے ہیں میرے لیے ایسا تھا کہ جیسے آنکھ میں خس و خاشاک ہو یا گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو۔ توجہ کریں، یہ احتجاج ہے مولا کا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ احتجاج کا مطلب کیا سمجھتے ہیں۔ صرف روڈ پہ نکلنا ہی احتجاج نہیں ہوتا ہے، کہیں بھی تم ہو اور وہاں سے اگر تم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو تو یہ بھی احتجاج ہے۔ لہذا مولا نے احتجاج کیا اپنے حق کے لیے، اور جناب سیدہ مولا علی کے شانہ بشانہ رہی ہیں، ساتھ علی کے رہی، جبکہ وہ وقت اتنا پرخطر اور پرآشوب ہو چکا تھا، وہ ماحول اس وقت کا، کہ جب علی یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے ایسا تھا کہ جیسے آنکھوں میں خس و خاشاک اور گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو، وہ ماحول ایسا تھا کہ علی کا ساتھ دینے کے لیے 4 آدمی سے زیادہ نہ تھے۔ پڑھیے کتاب سلیم بن قیس ہلالی، 4 آدمی سے زیادہ۔ جب لوگوں نے علی سے کہا کہ تلوار اٹھائیے، تو علی نے کہا کہ اگر 40 لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے آ جائیں تو میں تلوار کو اٹھا لوں گا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی کو میں تو کہتا ہوں کسی کے ساتھ کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ جس کی تلوار چلانے کا انداز پورا عرب جانتا ہو، جس کو تلوار چلاتے ہوئے پورے عرب کے لوگوں نے دیکھا ہو، بڑے بڑے مارکے سر کرتے ہوئے دیکھا ہو، خیبر و خندق بدر و احد کو فتح کرتے ہوئے دیکھا ہو، در خیبر کو اکھاڑتے ہوئے دیکھا ہو، اس علی کو ساتھ کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن علی آئے تھے معاشرہ اور سماج کو تشکیل دینے کے لیے، نہ کہ تفریق کے لیے۔ لہذا علی چاہتے تو تلوار اٹھا سکتے تھے۔ لہذا علی نے کہا کہ 40 لوگ، لیکن 4 آدمی کے سوا علی کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہ آئے۔ اور میں عرض کروں آپ کے سامنے، اس کے لیے جناب سیدہ نے اتنا سخت احتجاج کیا ہے کہ پڑھنے کے بعد دل روتا ہے، دل روتا ہے۔ اگر واقعاً ہمارے اندر غیرت ہے تو یہ جملہ ہمیں جب یاد آئے گا تو تڑپائے گا ہمیں، کہ جناب سیدہ اپنے بچوں کو لے کر کے ایک ایک دروازے تک گئی ہے، صرف یہ کہنے کے لیے کہ نکلو ہمارا ساتھ دو، نکلو ہمارا ساتھ دو۔ پورے مدینے میں دروازے دروازے تک سیدہ گئی، لیکن کسی نے سیدہ کا ساتھ نہیں دیا، کوئی سیدہ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ 4 لوگ جو آئے تھے، آج بھی ان کا نام تاریخ میں محفوظ ہے، ان کے علاوہ اور کوئی جو ہے مدد کے لیے نہ آیا۔ اور آپ کو بتاؤں، علی نے ہی نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، اپنے زمانے میں ایک احتجاج کیا ہے۔
کیا احتجاج کیا؟ امام کہتے ہیں کہ ہم یا اگر ہمارے شیعہ کا خون زمین پر گرتا ہے تو اس کے ذمہ دار وہی شیخ ہیں. یہ پانچویں امام نے اپنے زمانے میں احتجاج کیا، اس کے ذمہ دار وہی شیخ ہیں. اور جناب زید نے جب حشام کے زمانے میں قیام کیا، ایک تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حشام کے زمانے میں جب جناب زید نے قیام کیا، جن سے زیدی سادات کا سلسلہ چلا. قیام کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ جیسے جناب مختار نے قیام کیا، جنگ کی، تو جناب زید کی پیشانی پر ایک تیر آ کر کے لگا. باقاعدہ کتاب ہے جناب زید کے اوپر، ان کی سوانح عمری کے اوپر، پڑھیے آپ. جب پیشانی پر تیر لگا تو جناب زید نے آواز بلند کی، کہا کہاں ہے وہ لوگ جو مجھ سے فلاں فلاں کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ فلاں فلاں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہاں ہے وہ لوگ؟ آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ آج اگر میری پیشانی پر تیر لگا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ سوچ لیجیے. کتنی عظیم بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اہل بیت کے دشمنوں پر صرف جناب زید کی پیشانی پر تیر لگنا ہی نہیں ہے، بلکہ آج تک کی جتنی بھی واردات ہے، جتنے بھی مظلوم مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، سب کے ذمہ دار وہی، اور قیامت تک. جو کر رہا ہے قیامت تک. یہ صرف جناب زید تک کی بات نہیں ہے، اس کے ذمہ دار آج بھی وہی ہے. لہذا دفاع کیا گیا، احتجاج کیا گیا. جناب سلمان فارسی راستے سے گزر رہے تھے، سامنا ہوا. جناب سلمان فارسی وہ نہیں تھے کہ جو ان کو بھی خوش رکھیں اور ان کو بھی خوش رکھیں. ہمارا ایمان کا بھی تو کوئی معیار ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے ایمان کا معیار؟ اور جس کو رسول اللہ نے 10ویں درجے کی سند دی ہو، آپ سوچئے اس کے ایمان کا معیار کیا ہوگا. آج ہمارے سامنے کوئی ذرا سے ہم سے طاقتور نظر آتا ہے تو ہم چاہتے ہوئے بھی حق بیان نہیں کر پاتے. ہمارے اندر وہ جرأت، ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہوتی ہے. کبھی ہم اس کے پیسے سے مروب ہو جاتے ہیں یا کبھی اس کے عہدے سے مروب ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کیسے اس کے جانتے سب ہیں لیکن زبان کیسے کھولیں. ولایت کے ماننے والے ہو، ولایت کے راستے پر اگر چلنے والے ہو تو تمہیں نڈر ہونا چاہیے، بے خوف ہونا چاہیے. نہ تمہیں طاقت مروب کر سکے، نہ تمہیں دولت مروب کر سکے. اگر تم ولایت کے راستے پر چل رہے ہو، اور جب ولایت کے راستے پر چل رہے ہو تو پریشانیاں آنا ہے، مصائب آنے ہیں، یہ طے کر کے چلو. مولا علی کا وہ جملہ یاد ہے آپ کو کہ اگر حق بات کی عادت ڈال لی ہے تو ایک عادت اور ڈال لو. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اکیلے چلنے کی. حق بولنے والا سماج میں اکیلا ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے. تو مولا نے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا کہ اگر یہ عادت بنا رہے ہو تو ایک عادت اور بھی بنا لو، اکیلے چلنے کی. تمہارا ساتھ دینے والے بہت کم ہوں گے، کیونکہ یہ سب مولا کے تجربات میں بھی تو تھا. اتنے بڑے شہر مدینے میں اس وقت 40 آدمی مولا کو نہیں ملے، صرف 4 لوگ. نبوت سب سے ہضم ہو گئی، رسالت سب سے ہضم ہو گئی، لیکن ولایت ہر کسی سے ہضم نہیں ہوئی. ولایت کے سلسلے میں
آپ غور کریے، دیکھیے کہ ان کے چاہنے والوں نے بھی کیسے دفاع کیا ہے، اور چاہنے والے ایسے کہ جو نہ طاقت سے ڈرے نہ پیسے اور دولت سے ڈرے، مرعوب ہوئے۔ جب گزر ہوا سامنے سے دوسرے صاحب کا، تو سلمان فارسی نے دیکھ کر کے ان کو یہ کہا، یہ کام تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس کے بعد سلمان کا جملہ سنیے۔ سلمان کہتے ہیں کہ تم تو غدیر میں تھے، تم تو غدیر کے واقعے کو جانتے ہو کہ رسول نے کس کو مولا بنایا تھا، کس کو خلیفہ بنایا تھا۔ جاننے کے باوجود بھی تم نے پسر قحافہ کو خلیفہ بنا دیا اور علی کو ان کے حق سے محروم کر دیا۔ آپ سمجھیے، جو سلمان کہہ رہے ہیں نا، کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے؟ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ ہر کسی کی جرات نہیں ہوتی۔ سلمان کہہ رہے ہیں کہ تم نے علی کو محروم کر دیا، جس کا حق نہیں تھا اسے تم نے دے دیا۔ اب ان کا جواب سنیے، انہوں نے کیا کہا سلمان سے۔ جب سلمان نے یہ کہا تو ایک مرتبہ پلٹ کر کے وہ صاحب کہتے ہیں، سلمان تم کچھ بھی کہو، مگر ہم اس امر کو ان سے دور رکھنے میں کامیاب ہوئے جن کو تم نے خدا بنا رکھا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جن کو تم نے خدا بنا رکھا تھا۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جن کے جنتی ہونے کی ضمانت رسول اللہ نے دی، جن کے 10ویں درجے پر ایمان پر فائز ہونے کی سند رسول اللہ نے دی، اس سے یہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس اہل بیت کو تم نے خدا بنا رکھا تھا، اس سے ہم نے اس امر کو دور کر دیا اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ جو کر رہے ہیں، بس میں آج بات کو یہیں روکتا ہوں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو یہیں سے میں پھر گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیابی کیوں ملی؟ کیونکہ جس طریقے سے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ علی کے چاہنے والے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، لیکن جب علی پر وقت آیا تو صرف 4 لوگ آئے۔ آج شاید علی کا بیٹا بھی اسی لیے نہیں آ رہا ہے کہ شاید اس کو 4 بھی نہیں مل رہے ہیں۔ تاخیر ادھر سے نہیں ہے، تاخیر ساری ادھر سے ہو رہی، ہماری طرف سے۔ جیسے جانباز، جیسے ایمان والے چاہیے وہ نہیں ہے۔ کیسے ہیں ایمان والے جانباز؟ جیسے سلمان، جیسے مقداد، جیسے ابو ذر۔ یہ وہی نام ہیں جنہوں نے اس وقت جو ہے دفاع حق کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے اور مولا علی کا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار تھے، ہر حال میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ولایت کو ماننا آسان ہے، لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے تو بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے امام حسین نے اپنے نانا سے لے کر کے اپنے بابا تک کے حالات کو دیکھ رکھا تھا۔ تو جب کربلا گئے نا حسین، تو ہر کسی کو لے کر کے نہیں گئے، ایسے کو چن چن کر کے لے کر کے گئے، اور جن پر اتنا یقین تھا حسین کو خود کہ چراغ بجھا دیا کہ چلے جاؤ۔
حسین نے چراغ بجھایا تھا، لیکن حسین کو یقین تھا کہ کوئی جانے والا نہیں، دیکھ چکے تھے۔ محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے آنے والی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن جب وقت امتحان کا آتا ہے تو بھیڑ ختم ہو جاتی ہے۔ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو محبت کے امتحان میں کھڑے نکلتے ہیں۔ حسین نے وہ سارا ماحول دیکھ رکھا تھا، اپنے نانا کا، اپنے بابا کا، اپنے بھیا حسن کا، وہ سارا زمانہ، وہ سارا ماحول حسین کی نظروں میں تھا۔ لہذا حسین نے کربلا جاتے جاتے انتخاب کیا ہے، چنا ہے۔ ہر کسی کو اپنے ساتھ کربلا لے کر کے نہیں گئے، کہیں سے وہب قلبی کو چنا، کہیں سے زہیر ابن قین کو چنا، اسی طریقے سے حسین چنتے ہوئے کربلا پہنچا۔ شب عاشور چراغ بجھایا تو حسین کو یقین تھا کہ کوئی جانے والا نہیں، جبکہ حسین نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم چلے بھی جاؤ گے نا تب بھی میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ لیکن بتائیے آپ، کوئی تاریخ مجھے بتائیے کہ کوئی ایک بھی نکل کر کے گیا؟ کوئی نہیں۔ عزیزو، جب تک حسین کے وہ چنے ہوئے افراد جن کو شہدائے کربلا کہا جاتا ہے موجود تھے، تب تک حسین تک یا حسین کے خیموں تک دشمن پہنچ نہ پائے۔ آپ کو بتاؤں، جناب سیدہ کی ایک غربت، اور انشاءاللہ جتنے دن سلسلہ رہے گا میں اسی غربت پہ مصائب پڑھوں گا جناب سیدہ کی ایک غربت، اگر آپ محسوس کریں گے تو انشاءاللہ بہت روئیں گے آپ۔ وہ غربت کیسی ہے جانتے ہیں آپ؟ ایک انسان بہت تکلیف میں ہے، بہت تکلیف میں، اتنی تکلیف ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہوئی، زار و قطار رو رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا رونا ختم ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات میں جناب سیدہ ایسی خاتون ہیں کہ جن کو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو رلایا گیا۔ کیسے رلایا گیا؟ ہاں زدارو، جب رخصت آخر کے لیے حسین خیمے کے در پر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب تم پر میرا آخری سلام ہو، بہن ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام ہو۔ ہر ایک بیوی کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں اے ماں کی کنیز فضہ تم پر بھی میرا آخری سلام ہو۔ اس آواز کو سننا تھا کہ جناب زینب کبریٰ خیمے کے در پر آئی، بھیا کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا بھیا کچھ دیر کے لیے خیمے کے اندر آ جائیے۔ حسین خیمے کے اندر آئے، بیویوں نے ایک حلقہ بنایا، لیکن حسین انتظار کر رہے ہیں کہ اب یہ حلقہ ٹوٹ جائے، اب یہ حلقہ ٹوٹ جائے، مگر بیویوں کا حلقہ ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے عمامہ اتارا، آسمان کی طرف بلند کر کے کہا یا اللہ ان بیویوں کو میرے غم میں صبر عطا کرنا۔ اتنا کہنا تھا کہ بیویوں کا حلقہ ٹوٹ گیا۔ حسین خیمے سے باہر آئے اور ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جب سوار ہوئے نا، حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی مقتل کی طرف جانے کے لیے، لیکن گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔
جب انکار کر دیا، بہت کوشش کی حسین نے، لیکن گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو حسین نے کہا، اے میرے نانا کی سواری، یہ حسین کی طرف سے تیرے لیے آخری زحمت ہے، اب اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہیں دے گا۔ اتنا سننا تھا کہ اس ذوالجناح نے اپنی بے زبانی میں اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں عزاداروں، میں بہت طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن مختصر سی روایت سنیے۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد کہتے ہیں، بیٹی سکینہ، اپنے بابا سے کیا چاہتی ہو؟ تمہاری کیا خواہش ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ تڑپ کر کے کہتی ہے، بابا میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ مجھے دادا کے روضے پر پہنچا دیجئے، اے بابا میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتی کہ مجھے وطن مدینہ پہنچا دیجئے، اے بابا میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتی کہ میں بہت پیاسی ہوں، مجھے پانی پلا دیجئے۔ کہا، سکینہ پھر کیا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے، بابا آپ کو تو پتا ہے نا کہ آپ کے سینے کے بغیر آپ کی اس بیٹی کو نیند نہیں آتی ہے، اے بابا اب جو آپ چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہماری آپ کی ملاقات نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی سنا، کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے۔ سکینہ نے بابا کے سینے پر سر رکھا، سکینہ کو نیند آ گئی۔ ہاں عزادارو تصور کیجئے گا، اور آخری جملہ ہے، مصائب کا مجلس تمام ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے جیسے ہی بابا کے سینے پر سر رکھا، سکینہ کو کچھ دیر کے لیے نیند آ گئی، لیکن ایک مرتبہ سکینہ چونک کر کے اٹھی اور اٹھ کر کے کہتی ہے، بابا بابا جاؤ خدا حافظ، بابا جاؤ خدا حافظ۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، اے بیٹی سکینہ، ارے نیند آ گئی تھی تو کچھ دیر اور سو جاتی، کچھ دیر اور آرام کر لیتی۔ سکینہ کہتی ہے، اے بابا جیسے ہی میں نے آپ کے سینے پر سر رکھا مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا جو نشیب میں آغوش پھیلائے کھڑی ہے، کہہ رہی ہے، اے سکینہ بابا کو رخصت کرو، عصر کا وقت قریب آ رہا ہے۔ حسین کی ماں یہاں نشیب میں آغوش کو پھیلائے ہوئے انتظار کر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے محمد وال محمد کا واسطہ ہمارے والی وارث ہمارے امام وقت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کی پاکیزہ اور مقدس دعاؤں میں ہم گنہگاروں کا شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے خادم و انصار میں ہم تمام شیعان حیدر کرار کا شمار فرما۔